बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी का अल्लाह ताला के क़ुर्ब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि हज की 3 अक़साम में से 2 का ताल्लुक़ क़ुरबानी के साथ भी है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू है। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद का ये पारा है 17वां। सूरह मुबारका का नाम अल हज। आयत मुबारका है 36वीं। इस आयत मुबारका के साथ सफ़र करते हुए आज हमें 5वां दिन और उसकी वजह बिल्कुल वादे है।
اور وہ اس آیت مبارکہ کی جامعیت، اکملیت اور اس کے اندر موجود معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس آیت مبارکہ کو مکمل کر دیا جائے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے، انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھا لو، اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے متحد کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر قربانی کی دو یا ایک قسم پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ ہے اونٹ اور گائے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بدن یہ اسم جنس ہے جس کا اطلاق بڑے جسم والے جانور یعنی اونٹ اور گائے پر ہوتا ہے، اور اس کو بدن اس لیے کہا گیا لضخامتھا و بدانتھا، اس کی ضخامت کی وجہ سے اور بڑے جسم کی وجہ سے، جس طرح کہ صحیح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی، اس سے پہلے گزر چکی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ اور پھر یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ اونٹ اور گائے میں کتنے کتنے حصے ہونے چاہیے، اور یہ جو شعائر ہیں اس کا معنی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تاکہ ان کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو۔ اور اس میں جہاں تک خیر اور بلائی کا تعلق ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اور یہ شرط ہے سب سے قیمتی نقطہ جو آج کے درس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جانور کو نحر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اس سلسلے میں پھر مختلف دعائیں ہیں، جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر میں ایک بار پھر اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو سابقہ سبق میں قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، کہ بڑے جانور کو، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا۔ یہ بات واضح طور پر احادیث سے ثابت ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کس انداز سے کی جائے۔ یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا جو شرعی فارمولہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ کھاؤ بھی، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور صدقہ بھی کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ذخیرہ بھی کرو۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے اور ایک مساکین کے لیے اور ایک عزیز و اقارب کے لیے، اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ لیکن سب سے اہم، سب سے اساسی اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ قربانی قرب سے ہے، اور اس کا اصل مقصد رب کائنات کا قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بدن یہ منصوب ہے، عربی گرامر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ منصوب ہے، اور اس کی تفسیر بعد میں آنے والی ضمیر کر رہی ہے، والبدن جعلناہا، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے بدنا کی طرف۔ اور یہ عربی گرامر جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بدن جو ہے اس کو مقدم کیوں کیا گیا ہے، لیکن میں عام لوگوں کے لیے بتا دوں کہ اس کو
بطور مفعول کے مقدم کیا گیا ہے، یہ مفعول ثانی ہے۔ اور پھر بحر العلوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بدنہ کا تعلق اونٹ یا اونٹنی کے ساتھ ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اونٹ اور گائے دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ بدن جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں بدانہ سے ہے، باری جسم کا جانور تو یہ دونوں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پر اس کا اطلاق فرمایا۔ پھر معزز خواتین حضرات، اس میں ایک قرات کا مسئلہ ہے جو تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ اس کا تعلق عام آدمی کے ساتھ نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اہل علم یہ بات جزم کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جانور قربان کرتے وقت لے لیا تو یہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اونٹوں کو نحر کرنے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جب بدن اونٹ اور گائے دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر اکیلے اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کیوں کیا جائے، گائے کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹ کر لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، ہم بھٹک جائیں گے اور پھر ادھر ادھر گھوم جائیں گے، جو کہ شریعت کے مزاج کا بالکل حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر لفظ ثواف پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواف اصل میں ثوافیہ ہے، بعد نے کہا ثوافیہ نہیں ثوافیہ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام معانی بنیادی طور پر ایک ہی لفظ کے ہیں، یہ مختلف الفاظ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جس طرح کے تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہے کہ جانور کے اندر روح موجود ہو، اس کی کھال اتارنا یا اس کا گوشت کرنا، یہ دراصل غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلامی کلچر یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے معزز خواتین حضرات، وہ بھی تفصیل گزر چکی، اور اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے واضح طور پر آ گئی، اور وہ یہ کہ یہ رب کائنات کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنے دیو ہیکل جانور، اتنے طاقتور جانور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے متحد کر دیا، اور متحد اس لیے کیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کا جو سب سے اہم سبق اور درس ہے وہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کا ایک قدر طویل سفر جو 5 دن پر محیط تھا تفسیر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے حسب معمول یہ گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کی توفیق سے جاری ہے۔ اس سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے باللہ تر الحمدللہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، جہاں پر آپ کو بلا تعطل قرآن و حدیث کے اسباق، اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ کسی موضوع پر آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.